میں نے جب جیل میں موجود ان ہٹے کٹے دیوہیکل انسانوں کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور عاجزی میں دیکھا تو میں ہل کر رہ گیا اور سوچا کہ جیل میں ان سب سے لوگ ڈرتے ہیں، لیکن اپنے رب کی عبادت کے لیے یہ سب لوگ ایک ہی صف میں کھڑے عاجز ہو چکے ہیں۔ یہ میرے لیے بالکل نیا بھی تھا اور خوبصورت بھی۔ میرا تجسس بڑھ رہا تھا اور جس چیز نے میرے دل کی گرہ کو ایک دم سے کھولا وہ ان سب کا ایک ساتھ اپنے خدا کو سجدہ کرنا تھا۔ میں خاموشی سے دیوار کے ساتھ لگ کر ان کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے ان کی عبادت انتہائی پسند آ رہی تھی کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دوں۔ جب وہ سب لوگ سجدے میں گئے تو اپنے اللہ کے آگے انسان کی عاجزی کا اس سے بڑا مقام نہیں ہو سکتا، اور یہ سجدہ ہی میری روح کی پاکیزگی کی وجہ بنا، اور میں نے جیل میں ہی اسلام قبول کر لیا کہ جس کے بارے میں میں نے کبھی نہیں سنا تھا، لیکن اب وہ میرے جسم اور روح میں سرایت کر چکا تھا۔ دوستو، یہ ایمان افروز اور دل کو چھو لینے والی حقیقی کہانی ہے محمد علی بھائی کی، جو کہ مالکی کلیگ کے نام سے بھی مشہور ہیں، اور ان کا تبلیغ اسلام کا ٹک ٹاک پر اکاؤنٹ بھی ہے جن کو 5 لاکھ سے زیادہ افراد فالو کرتے ہیں، اور یہ ابھی تک 100 سے زائد لوگوں کو بشرف اسلام کر چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کے اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو ان کے قبول اسلام کا مکمل واقعہ بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ایک انٹرویو میں علی بھائی نے اپنی زندگی اور اسلام میں داخل ہونے کی کہانی بتاتے ہوئے کہا کہ میں جنوبی کیلیفورنیا، امریکہ میں ایک مسیحی گھرانے میں پیدا ہوا۔ میرے والد ایک کٹڑ مسیحی تھے، لیکن میری والدہ ایک لبرل خاتون تھی اور مذہب ان کو کچھ زیادہ سمجھ نہیں آتا تھا۔ لہذا جب میں 9 سال کا تھا تو میرے ماں باپ کے درمیان طلاق ہو گئی اور میں اپنی والدہ کے ساتھ رہنے لگا۔ ہم 4 بہن بھائی تھے۔ چونکہ میری والدہ ایک لبرل اور آزاد خیال خاتون تھی، لہٰذا انہوں نے میری تربیت بھی ایسی ہی کی، اور انہوں نے مجھ پر کبھی بھی عیسائیت کو ماننے یا پریکٹیکل کرنے کے لیے فورس نہیں کیا۔ ایک روز جب میں اپنے والد سے ملنے گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آج سنڈے ہے تو آج ہم لوگ چرچ جائیں گے۔ یہ میرے لیے نیا تھا کیونکہ میں کبھی بھی اپنی ماں کے ساتھ چرچ نہیں گیا تھا۔ میرے والد نے مجھے بتایا کہ ہم یسوع اور خدا کی عبادت کے لیے چرچ جاتے ہیں، اور تب انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنی زندگی یسوع کے نام کر دی ہے۔ یہ میرے لیے بہت کنفیوزنگ تھا۔ میں ڈر گیا تھا۔ میں اپنے والد کے گھر سے جانا چاہتا تھا۔ میرا ریاکشن دیکھ کر میرے والد نے مجھے بٹھایا اور عیسائیت کے بارے میں بتایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی، کہ عیسیٰ کون ہے اور ٹرینٹی کا کانسیپٹ کیا ہے، جس میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور ان کو بطور خدا مانتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ لیکن جب میں اپنی ماں کے پاس کچھ دن کے بعد واپس آیا تو واپس آ کر میں اپنی لائف میں گم ہو گیا۔ مجھے بھی مذہب میں میری ماں کی طرح کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے میری ماں نے ہر طرح کی آزادی دے رکھی تھی اور میری تربیت بھی آزاد خیالی میں ہوئی تھی، لہٰذا میں اسی آزادی کو لے کر غلط سوسائٹی میں اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا۔ میرے کچھ ایسے دوست بنے جو غلط کام کرتے تھے۔ اس وقت میں صرف 18 سال کا ایک بچہ تھا۔ مجھے اچھے برے کی تمیز نہیں تھی۔ ایک روز میرے دوست نے مجھے کہا کہ ہم لوگ ایک گھر میں چوری کریں گے اور پیسہ لوٹیں گے۔ حالانکہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے بھی تھے اور مجھے ہر طرح سے فیملی سپورٹ بھی حاصل تھی اور مجھے یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے یہ سب کچھ کرنے کی حامی صرف ایکسائٹمنٹ کے لیے بھر لی۔ ہم نے ایک گھر میں اسلحہ کے زور پر ڈکیتی کی اور میں بھی اس میں شامل تھا، لیکن 10 روز کے بعد پولیس نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ اسی کیس میں مجھے 10 سال قید کی سزا سنائی گئی اور مجھے واشنگٹن کی ایک جیل میں بھیج دیا گیا۔ تب میں 19 سال کا ہو چکا تھا۔ جیل میں آ کر میں نے زیادہ دوست نہیں بنائے اور میں زیادہ تر اکیلا رہنا پسند کرتا تھا۔ جیل میں ایک ہٹا کٹا شخص تھا جس کی لمبی لمبی مونچھیں تھیں۔ وہ شخص روزانہ مجھے گھورتا رہتا اور مجھے نوٹ کرتا رہتا۔ میں نے بھی اس کو نوٹ کرنا شروع کر دیا کہ یہ شخص مجھے آبزرو کر رہا ہے، شاید اس کو میرے سے کوئی مسئلہ ہے۔ ایک روز وہ اپنے 4 سیاہ فام دوستوں کے ساتھ
سیدھا میری طرف آ رہا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر الرٹ ہو گیا۔ مجھے لگا شاید وہ مجھ سے لڑائی کرے گا۔ میں نے خود کو تیار کر لیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ میرے قریب آیا اس نے انتہائی اچھے انداز میں مجھے بولا السلام علیکم۔ میں ایک دم چونک گیا۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میرا نام عمر ہے، میں مسلمان ہوں۔ میں نے کہا مسلمان؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے اپنے ساتھ بیٹھنے اور بات کرنے کی اجازت دو تو میں آپ کو مسلمان اور اسلام کے بارے میں بتاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم ٹریک پر واک کرنا شروع ہو گئے۔ اس نے مجھے زندگی میں پہلی بار اسلام کے بارے میں بتایا، کیونکہ اس سے پہلے میں نے اسلام کے بارے میں نہیں سنا تھا۔ اس نے مجھے دین اسلام کے بارے میں بتایا، پھر ہماری اچھی دوستی ہو گئی۔ وہ ایک روز میرے پاس کپڑے میں لپٹی ایک کتاب لے کر آیا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اس کو بغیر ہاتھ پیر دھوئے نہیں پکڑو گے، اس کو زمین پر نہیں رکھو گے، اس کا احترام کرو گے۔ میں نے کہا بالکل میں کروں گا۔ تو اس نے مجھے وہ کتاب دی، وہ قرآن تھا۔ میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ جیسے ہی میں نے اس کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو مجھے اس کو پڑھنے میں بہت مزہ آنے لگا، مجھے سکون محسوس ہونے لگا۔ ایک روز میں نے صبح کے وقت قرآن پڑھنا شروع کیا اور رات کے کھانے کا وقت ہو گیا اور میں قرآن پڑھنے میں گم رہا۔ ایک روز عمر میرے پاس آیا اور اس نے مجھے جمعہ کی نماز میں شرکت کرنے کی دعوت دی۔ میں جمعہ کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ جمعہ کی نماز میں لے گئے، جہاں عمر نے مجھے مشرک ہوتے ہوئے وضو کروایا۔ اس نے کہا کہ تم ایک سائڈ پر بیٹھ جاؤ اور ہمیں نماز پڑھتے دیکھو۔ میں نے جب اذان سنی تو وہ لمحہ انتہائی خوبصورت تھا۔ اذان کا ایک ایک لفظ میرے اندر سکون بھر رہا تھا۔ میں نے عمر سے پوچھا کہ یہ کون سا گانا ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ گانا نہیں ہے، یہ اذان ہے۔ پھر اس نے مجھے اذان کے ایک ایک لفظ کا مطلب سمجھایا تو بے اختیار میرے منہ سے نکلا خوبصورت خوبصورت۔ پھر وہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے ایک قطار میں کھڑے ہو گئے۔ اس جیل میں جتنے بھی ہٹے کٹے لوگ تھے جو سیاہ فام مسلمان تھے اور جیل میں سب لوگ ان سے ڈرتے تھے، میں نے ان سب کو عاجزی سے اپنے رب کے آگے جھکتے ہوئے دیکھا، جو میرے لیے بہت متاثر کن تھا۔ پھر جب وہ سجدے میں گئے تو عاجزی کا وہ عالم دیکھ کر میرے دل کے سب دروازے کھل گئے۔ میں اس سجدے سے اس قدر متاثر ہوا کہ میں نے نماز کے بعد عمر سے کہا کہ میں ابھی اور اسی وقت مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو عمر یہ سن کر خوشی سے رونے لگا۔ اس نے میرا ماتھا چوما اور مجھے کلمہ پڑھایا۔ میں نے کلمہ شریف پڑھ کر اسلام قبول کر لیا اور پھر میری زندگی میں تبدیلی کا آغاز ہوا، ایسی تبدیلی جو آج میرا حاصل ہے۔ میں نے جیل سے ہی اپنے والد کو فون کر کے بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ میرے والد جو ایک کٹڑ عیسائی تھے وہ انتہائی غصے میں آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ اگر تم نے اپنا فیصلہ نہ بدلا تو میں تمہیں اپنی تمام تر جائیداد سے آگ کر دوں گا اور تمہیں ایک پھوٹی کوڑی نہیں دوں گا، تم میرے لیے ہمیشہ کے لیے مر جاؤ گے۔ میں نے اپنے والد کو جواب دیا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن اب میں اسلام کو ترک نہیں کروں گا۔ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ میرے حصے میں آنے والی جائیداد جو کہ 1990 میں $6 لاکھ بنتی تھی، مجھے اس رقم سے آگ کر دیا، جو آج کے حساب سے ملینز آف ڈالرز بنتے ہیں۔ لیکن مجھے اس کا آج تک کوئی افسوس نہیں، کیونکہ مجھے میرے رب پر بھروسہ تھا۔ میں نے 19 سال کی عمر میں 1990 میں اسلام قبول کیا اور آج میں 50 سال کا ہوں اور الحمدللہ مسلمان ہوں اور مرتے دم تک رہوں گا۔ جیل سے چھوٹنے کے بعد میں کچھ دن تک اپنی ماں کے پاس رہا، پھر میں کچھ ہی سال میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ اب میں ایک ٹرک ڈرائیور ہوں اور ایک خوشحال زندگی گزار رہا ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا ہے۔ اور میرے مسلمان ہونے کا سب سے بڑا تحفہ مجھے یہ ملا کہ میں نے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں 2 مرتبہ دیکھا۔ سبحان اللہ! میں خواب میں ریت پر چل رہا تھا، ایک ہوادار راستے پر جس کے دونوں اطراف چٹانیں تھیں۔
اور میں نے چلتے چلتے ایک پتھر پہ ایک قدم کا نشان دیکھا اور میں نے سوچا کہ یہ کتنا عجیب ہے کہ ایک پتھر پر انسان کے پاؤں کا نشان۔ اور پھر میں نے خواب میں اونچی آواز میں کہا کہ یہاں اسے کس نے رکھا، یہ کس کے پاؤں کا نشان ہے؟ اور پھر میں نے پیچھے سے آواز سنی کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کے قدموں کے نشان ہیں۔ میں نے کہا کہ میرے باپ کا نام ابراہیم نہیں ہے۔ آواز آئی نبی ابراہیم۔ میں نے جب پلٹ کر دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ سبحان اللہ، وہی تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نور کا پیکر۔ جیسے ہی میں ان کے پاس پہنچا میں نے گھٹنوں کے بل گر کر ان کو گلے لگانا چاہا، لیکن خواب ختم ہو گیا۔ میں خواب سے بیدار ہو گیا اور میرے اندر ان کو دوبارہ دیکھنے کی خواہش تھی۔ پھر کئی سال کے بعد میں نے پھر ایک خواب دیکھا۔ میں صحرا میں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم دوسرے لوگوں سے بھی ملو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے اور میں ناچیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغل میں بیٹھ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دیکھو، یہ ابو بکر صدیق ہیں، اور یہ عمر بن خطاب ہیں، یہ عثمان بن عفان ہیں، اور یہ علی بن ابی طالب ہیں، اور یہ سب تم سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے خواب میں سوچا کہ وہ مجھ سے محبت کیوں کرتے ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اور یہ دونوں خواب میری زندگی کے سب سے خوبصورت خواب ہیں، اور میرا حاصل میرا رب ہے، الحمدللہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔